بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مچھوارے بھائی کی خوبصورت کہانی۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا تھا اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی سے جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوسرا بھائی جو کہ مسلمان تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی تھی۔ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی تو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولتی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے، وہ بھی تیرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی کہ یا تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو وہ بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی۔ اور جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی تو اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درم دیتا رہوں گا۔ ان دو درم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیے تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لوگے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اصرفیے دی اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر
29 दिन से बादशाह की खिदमत में था, और फिर तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनामों इकराम मिलता। बस ये लो 29 असरफिया। अगर वो आज भी आता तो 30 असरफिया मिलती। फिर वो औरत उनमें से एक असरफी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो असरफी दिखाई, तो उस सुनार पर असरफी के बदले 1000 दिरहम दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? एक यहूदी के साथ काम कर रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा, आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसने अपने शोहर को अशरफिया का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया। खुदा की इबादत करके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल भी हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।